اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور امت نے وہ مودت دکھائی کہ کربلا میں رسول کے نواسے کے بچوں کو قتل کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، بہنوں کے سر سے چادریں اتار لیں، اور پھر بازار میں دربار میں بیویوں کو لے کر گئے، یہ مودت کا حق ادا کیا۔ وہ میری بی بی زینب کہ جو بھائی حسین کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں زندہ رہ سکتی ہوں، اس میری بیوی نے بھائی کے مشن کی خاطر اپنے بھائی کے اس مشن کی خاطر کہ جس کے لیے حسین نے علی اکبر جیسا جوان، 32 سال کا کڑیل بھائی اور 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی دی، اور اس مشن میں جناب زینب کے ساتھ ساتھ جو بیویاں تھیں ان میں ایک معصوم بچی سکینہ نے بھی بابا کے مشن میں پورا ساتھ دیا، ہر جگہ تماچے کھائے، ہر جگہ شمر کے تانے سنے، تبھی تو میرے مولا سجاد یاد کر کے روتے تھے کہ سکینہ نے جو چیزیں مجھ سے مانگیں، جو خواہش مجھ سے چاہی میں وہ پوری نہ کر سکا، کہ جب شمر تماچا مارتا تھا تو سکینہ میری طرف درد بھری نظروں سے دیکھتی تھی، کیونکہ جب سامنے بھائی کھڑا ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بہن کو تماچا مار سکے، لیکن وہ میرا مجبور سید کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ سکینہ میری طرف دیکھتی ہے لیکن میرے ہاتھ بندھے تھے، اور پھر قبر سکینہ پہ آنسو بہاتے ہوئے کربلا آئی، اور کربلا سے پھر مدینہ کی طرف واپسی ہوئی، اور جب مدینہ آئے تو جناب زینب جناب سید سجاد کے ساتھ مقیم ہیں، آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئیں، جناب عبداللہ روز آتے سید سجاد کے پاس بیٹھتے اور سید سجاد سے تمام حالات سنتے رہتے، اور پھر خاموشی کے ساتھ روزانہ گھر چلے جاتے، اور کوئی بات اور دوسری نہ کرتے۔ جناب سید سجاد بھی روتے اور جناب عبداللہ بھی روتے، صبح کو آتے اور شام کو واپس گھر چلے جاتے، لیکن ایک دن کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ جناب سید سجاد نے دیکھا کہ آج جناب عبداللہ گھر تشریف نہیں لے گئے، تو جناب سید سجاد نے پوچھا آپ نے کچھ کہنا ہے تو مجھے ضرور کہیے، کیونکہ آج آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، اتنی دیر ہو گئی۔ جناب عبداللہ نے کہا سید سجاد کہنا تو نہیں چاہتا، مجھے بھی دکھ بہت ہے، لیکن اپنی پھوپھی اماں سے کہیے کہ وہ گھر بھی تو آپ کا ہے، بچیاں انتظار کر رہی ہیں، ان سے کہیے کہ وہ اب گھر آ جائیں۔ جناب سید سجاد گھر میں گئے
اور جناب زینب کے پاس بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے بھتیجے کی پیشانی چومی اور کہا بیٹا لگتا ہے کہ کچھ بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے۔ میرے مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج جناب عبداللہ بہت اداس تھے، بہت غمگین تھے اور بہت پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا شہزادی زینب گھر نہ آئیں گی۔ جناب زینب نے روتے ہوئے سر اٹھا کر کہا بیٹا میرے بھائی کا گھر اجڑ گیا ہے، جب بھائی نہیں رہا تو اب کس کا گھر، کون سا گھر؟ بیٹا مجھے سوائے حسین کے کچھ یاد نہیں ہے۔ میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ میری بات مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر چلی جائیں اور پھر آپ واپس آ جائیے گا۔ میرے مولا سید سجاد نے اماری منگوائی، سواری منگوائی، اماری میں جناب زینب کو بٹھایا اور خود مہار پکڑ کے اماری کی سواری کی، آپ خود چل کے جناب زینب کے گھر گئے اور اس شام کے بازار کو یاد کرتے ہوئے روتا ہوا میرا امام جا رہا تھا کہ یہ عزت و شان والی میری بیوی، میری پھوپھی کی سواری آپ نے اماری سے جناب زینب کو اتارا۔ جناب زینب گھر کے اندر تشریف لے گئیں، وہی گھر جس میں کبھی بچے کھیلتے تھے، وہ گھر جو کبھی آباد تھا، خالی گھر نظر آ رہا تھا، خاموش گھر تھا، سناٹا تھا گھر میں۔ ایک جگہ خاموش بیٹھ گئیں۔ جناب عبداللہ کو علم نہیں تھا کہ جناب زینب گھر آ چکی ہیں۔ آپ گھر میں آئے اور بہت غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ کو کس سے کام ہے؟ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا کیا آپ نے پہچانا نہیں کہ میں زینب ہوں؟ جناب عبداللہ پریشان ہو کے جناب زینب کو دیکھ رہے تھے، تو جناب زینب نے خود ہی کہا کہ ہاں اب میری صورت پہچانی نہیں جاتی۔ عبداللہ جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو اس کو تم کیا پہچانو گے؟ مجھے کیوں پہچانو گے؟ آپ بے قرار ہو کے رو رہی تھی۔ جناب عبداللہ نے کہا آپ اندر آئیں، آرام سے بیٹھیں۔ بچیاں نزدیک آ گئیں، ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ بیوی نے اپنا سر بلند کر کے کہا عبداللہ کیا آپ مجھ سے آن و محمد کے بارے میں پوچھیں گے؟ جناب عبداللہ نے اپنے منہ پر تماچے مار کر کہا نہیں شہزادی، یہ تو حسین کے غلام تھے، ان کا ذکر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب کو صرف ذکر حسین ہی پسند ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے جیسے جناب عبداللہ اصرار کر رہے تھے، جناب زینب کو یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ تم شام کے بازار میں گئی تھی، تم شام کے دربار میں گئی تھی، کہیں رسیوں کو کے بارے میں نہ پوچھیں، رسن کے نشان نظر نہ آ جائیں۔ شوہر ہے، میری بیوی یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں
نہیں بی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا حسین صفین کی جنگ میں تھے، میں بھی اس جنگ میں تھا، میں اپنے چچا علی کے ساتھ نہروان کی جنگ میں بھی تھا، میں نے مشکل کشا علی علیہ السلام کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، مگر بی میں نے حسین آقا جیسا کوئی شجاع نہیں دیکھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کربلا میں میرا بھائی حسین کیسے لڑا ہے، بس یہ سوال کرنا تھا کہ شہزادی سارے غم بھول گئی اور اپنی بھائی کی شجاعت بیان کرنے لگی۔ آپ نے کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو تم؟ علی اکبر اب میری بیوی نے کھل کے بیان کرنا شروع کیا، ساتھ ساتھ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میرا جوان علی اکبر مارا جا چکا تھا، عبداللہ میرا شیر جوان عباس مارا جا چکا تھا، میرا قاسم مارا جا چکا تھا، اور اس وقت میرا بھائی حسین لڑنے کے لیے نکلا، اور میرا بھائی لڑتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے اس کی لڑائی دیکھو، جس کا 32 سال کا کڑیل جوان بھائی مر گیا ہے اس کی لڑائی دیکھو۔ اور عبداللہ میں خیمے کا پردہ اٹھائے ہوئے بھائی کی لڑائی دیکھ رہی تھی، میرا بھائی چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے اور میرا حسین ہر سوار کو مارتا جاتا تھا اور لڑتا جاتا تھا، اور بار بار آواز دے کے کہتا تھا عباس عباس میرے شیر جوان، دیکھ تیرا بھائی کیسے جنگ کرتا ہے، علی اکبر آ دیکھ تیرا بابا کیسے جنگ کرتا ہے۔ ایک ایک کو آواز دیتے جاتے تھے اور لڑتے جاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارالہ اس ذکر کے صدقے سے اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر، اے میرے مولا جو مجبور و پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے میرے مولا تو سب کے حال کو جاننے والا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کر، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، اے میرے مولا مولا علی ہمیں پل صراط سے پار لگائیں اور شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر اور مقروض کے قرض عطا کر، ہماری عاقبت بخیر کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔